الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 9 ہم کل شروع کر چکے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بیلنس اڈاپٹ کرنے کے لیے حکم دیا ہے، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اسی پر ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ نے مسلمانوں کو اور ہر انسان کو جسٹس مینٹین کرنے کا کہا ہے، جس پر ہم نے کل کافی تفصیل سے بات کی تھی۔ ایک اینگل جو واحد آخری میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس لیے کہ بہرحال ہم پریکٹیکل نوٹ پر اپنے اندر بہتر تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا ایک انسان کو کہ اس کی زندگی بیلنس طریقے سے گزر رہی ہے، یعنی وہ اپنے باہر کی ذمہ داریاں اور اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو بیلنس کر رہا ہے؟ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ ان شارٹ بہترین طریقہ، اب ماشاءاللہ آپ لوگوں کی کلاس اتنی بڑی کہ میں انٹریکٹیو کر نہیں سکتی ہوں، ظاہری بات ہے میں ایک سے پوچھوں گی تو 4 ناراض ہو جائیں گے کہ ہم نے بھی تو ہاتھ اٹھایا تھا، تو میں خود ہی بتا دیتی ہوں آپ کو۔ صحیح؟ کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی زندگی بیلنسڈ ہے یا نہیں ہے؟ اس میں آسان سا طریقہ، اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا طریقہ ہے جو مور اور لیس میجورٹی پر کام آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر والوں سے تعلقات بہت برے نہیں ہیں، اپنے گھر والوں سے پوچھئے، اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے، اپنے والدین سے پوچھئے۔ اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کے شوہر کی گواہی زیادہ بڑی ہے، اگر آپ ان میرڈ ہیں تو آپ کے والدین کی گواہی زیادہ بڑی ہے۔ ان سے پوچھئے کہ کیا میں زندگی بیلنس طریقے سے گزار رہی ہوں؟ جنرلی، اب یہ نہیں کہ بعض لوگوں کو نا بلا وجہ کیڑے نکالنے کا شوق ہوتا ہے، so I'm not talking about such people, I'm talking about generally الحمدللہ ہم لوگوں کے اچھے خاندان ہیں جو ہمیں صحیح مشورہ دیتے ہیں۔ تو اپنے گھر والوں سے پوچھئے کہ کیا میں زندگی میں بیلنسڈ ہوں؟ اگر وہ آپ سے واقعی محبت کرنے والے جینوئن لوگ ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ پارٹ آپ کا ڈس بیلنس لگتا ہے، پلیز غصہ کرنے کی بجائے اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے کہ مجھے کہاں اپنی اصلاح کرنی ہے، بیکاز آپ کے گھر کے رشتے اور آپ کے گھر میں ہر وقت رہنے والا نوکر وہ آپ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ کو اپنے اخلاق کے بارے میں پوچھنا ہے، اپنے نوکر سے پوچھئے میں غصہ کتنا کرتی ہوں، نارمل کرتی ہوں، زیادہ کرتی ہوں، یا اچھا کرتی ہوں، کرتی نہیں ہوں، وہ آپ کو بتائے گا کیا فیکٹر ہے۔ تو یہ جو وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ہے، اگر پریکٹیکلی آپ نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے کہ ہم بیلنس مینٹین کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، تو اپنے گھر کے لوگوں سے پوچھئے، اور گھر کے لوگوں کو جب آپ اس طرح کی ڈسکشنز میں انوالو کریں گی، آپ کی ہمبلنس ان کو نظر آئے گی۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے بہت محبت کرنے والے والدین، بہت محبت کرنے والی اولاد، بہت محبت کرنے والے شوہر کہیں آپ کی اس ہمبلنس پہ بیگم تم تو بالکل پرفیکٹ ہو، سب چیزیں پرفیکٹ مینج کرتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو خوش رہنا سیکھیں اور خوش رکھنا سیکھیں۔ آپ کو اور مجھے رمضان اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ ہم نعمتوں کے اوپر شکر کو اڈاپٹ کریں، خوشیوں کو اڈاپٹ کریں، اور اپنی محبت کا اظہار۔ کل ایک بات اور رہ گئی تھی جو ہم نے حدیث قدسی دیکھی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے یا عبادی کہہ کر۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں دنیا میں بیلنس قائم کرنا ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیجیے۔ اللہ ہم گناہگاروں کو ایڈریس کرتا ہے یا عبادی کہہ کر، تو اپنے گھر والوں کو جب آپ ایڈریس کریں، محبت سے ایڈریس کریں، اپنے گھر والوں سے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے، تاکہ انشاءاللہ آپ کو گھروں کے اندر سکون اور امن ملے۔ رشتوں کا ایک اصول یاد رکھیے گا، جہاں ہم اتنے بیلنس کی بات کر رہے ہیں، بعض رشتوں کو محبت کرنا ضروری نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ آپ کے میکے کے رشتے ہوں یا ہو سکتا ہے وہ آپ کے سسرال کے رشتے ہوں۔ بعض رشتوں کو محبت کرنا ضروری نہیں ہوتا، ایکسیپشنل کیسز میں بعض اوقات خدا نخواستہ کسی بیوی کی زندگی میں یہ مقام آ سکتا ہے،
کہ اس کا اور اس کے شوہر کا ریلیشن شپ ایسا ہو جائے. ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں اور ہمیں پریکٹیکلی دنیا کی چیزوں کو دنیا کے اینگل سے سمجھنا چاہیے. ہر انسان کے ساتھ آپ محبت نہیں کر سکتے، لیکن جو مومن ہوتے ہوئے سورہ رحمان کو سیکھتے ہوئے آپ کو اپنے ساتھ ایک سبق اپنے ساتھ ٹائی کر لینا ہے، وہ یہ کہ آپ نے رسپیکٹ سب کو دینی ہے. محبت چاہے آپ سب سے نہ کریں، آپ کو رسپیکٹ سب کو دینی ہے. گیو دیم رسپیکٹ. ہاں، ہر ملنے والا آپ سے یہ سمجھے کہ آپ اس کو عزت دیتی ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے تمام صحابہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ رسول اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اور یہ وہ صحابہ ہیں جو آپ کے خاندان کے لوگ نہیں تھے، اسٹرینجرز تھے ایک طرح سے فیملی کے مقابلے میں، لیکن تمام لوگ جو آپ کے آس پاس ہوتے تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ رسول اللہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ سب کو عزت دیتے تھے، آپ سب کو جتنا وقت دے سکتے تھے وہ دیا کرتے تھے، آپ سب سے مسکرا کر بات کرتے تھے. اور ڈیفینیٹلی جب آپ غیروں کے ساتھ ایسے تھے تو آپ کے خاندان کے بارے میں آپ جتنے لوگوں کے بھی قصے پڑھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتقال کے بعد ڈسکرائب کیا کرتے تھے، ہر خاندان کا شخص، چاہے وہ آپ کی زوجہ ہو یا وہ آپ کے آگے پیچھے کے رشتہ دار ہوں یا وہ آپ کے غلام ہوں، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر کرتے تھے بہت محبت کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو اخلاق اور بیلنس کو پلیز سب سے پہلے اپنی فیملیز کے ساتھ شروع کیجئے. اور اخلاق اور بیلنس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم میزان کی بات کر رہے ہیں وہاں اپنی صحت کے اینگل سے بھی اپنی ڈائٹ کا، اپنے لائف سٹائل کا، اپنی روٹین کا بہت خیال رکھیے. زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں اب جو ہم لوگوں کا ایک لائف سٹائل ہو گیا ہے کہ 40 ایئرس کے بعد 45 ایئرس کے بعد بہت تیزی سے صحت میں ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی نظر، آپ کی آئی سائٹ اسی ٹائم کے بعد ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کا بی پی یا آپ کی شوگر اسی لیول کے بعد جو ہے وہ یا تو obvious ہو جاتی ہے یا ایگریویٹ کرنے لگ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کب ملی تھی؟ کس عمر میں؟ US 40 ایئرس سے لے کر 63 ایئرس تک آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیمنا اپنے کلائمیکس پر نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے جو مجھے اور آپ کو قرآن میں اس مقام پر یہ کہا ہے کہ ہم بیلنس مینٹین کریں، تو پلیز بیلنس مینٹین کرنے میں اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھیے گا تاکہ آپ مومن بن کر صحت مند مومن بنے. حدیث کے مفہوم کے مطابق مومن صحت مند پسندیدہ ہے. اور جب آپ کو کبھی مشکل آئے زندگی میں عدل کو مینٹین کرتے ہوئے تو کیا کرنا ہے؟ قرآن کھولنا ہے. قرآن کی کلاس میں جا کر بیٹھ جائیے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کیجیے. اس سے انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی میں جو کمی ہوگی اس کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی سبق مل جائے گا. اور جو لوگ خاص طور پر دین سے جڑے ہوئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے، جو کلاسز سے جڑے ہوئے ہیں، جو آلریڈی سوشل ورک کر رہے ہیں، جو آلریڈی پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں، پلیز اپنی زندگی میں بیلنس مینٹین کیجیے گا، ورنہ بہت تیزی سے شیطان آپ کی نیکیوں کو ٹلٹ کر دے گا اور آپ کے فرائض سے آپ کو دور کر دے گا بہت تیزی سے. ایک بات یاد رکھیں، وہ لوگ جو ایک دفعہ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں، والنٹیئر کرنے کی فیلڈ ہو، پڑھنے پڑھانے کی فیلڈ ہو، کورسز کرنے کی فیلڈ ہو، انسان ہر چیز کا حصہ نہیں بن سکتا. کیا اس وقت ممکن ہے کہ کراچی شہر میں ڈیفینس میں جتنے بھی رمضان کے پروگرامز ہو رہے ہیں ہم سب اٹینڈ کر سکیں؟ نہیں پاسبل ہے. تو آپ کو بیسٹ پاسبل ہیومن لیول پر اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ جو کام آپ کر سکتی ہیں آپ کو انشاءاللہ وہ کرنا ہے. جیسے آپ کو ایک کوٹ میں بتا رہی ہوں، حدیث نہیں ہے، جسٹ اے کوٹ، کتاب میں نے پڑھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی دنیا کی زندگی، مٹیریلسٹک لائف اور اپنی اسپرچل لائف میں بیلنس کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں ایک اصول بنا لیں. مٹیریلسٹکلی دنیاوی لحاظ سے رشتوں کو ایسے نبھائیں جیسے رات میں آپ کا انتقال ہو جائے گا. تو پھر آپ کبھی اپنے شوہر سے لڑیں گی نہیں، آپ کبھی اپنے بہن بھائیوں پر ایکسٹرا غصہ نہیں کریں گی، آپ کبھی اماں کو دیکھ کر آنکھیں رول نہیں کریں گی، آپ کبھی ابا کے ساتھ ناشکری کا معاملہ نہیں کریں گی. اور یو کین اپلائی دس آن ایوری ریلیشن شپ. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ آپ مٹیریلسٹکلی جب رشتے نبھائیں تو اس فریم آف مائنڈ سے نبھائیں کہ آپ نے رات میں انتقال کر جانا ہے. تب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. بعض اوقات بیویاں اپنے شوہروں سے لڑائی کو بہت لمبا کرتی ہیں، ٹھیک ہے منانا تو میں نے ہی ہے، ذرا ایٹیٹیوڈ دکھا دوں پھر منا لوں گی 3-4 دن کے بعد. ہمیں کیا پتا ہو زندگی کا. تو مٹیریلسٹکلی ایسے جئیں کہ جیسے زندگی میں وقت بہت کم ہے. اسپرچولی اگر آپ کو اپنے آپ کو گرو کرنا ہے، قربانی دینی ہے، اللہ کی بات کو اڈاپٹ کرنا ہے، اپنی زندگی میں گریس کو اڈاپٹ کرنا ہے،
تو ایسے زندہ رہیں، ایسے نیکی کریں اس ایمان کے ساتھ کہ آپ کی نیکی ہمیشہ زندہ رہے گی. اسپرچولی آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اس لیے کہ جسم ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، روح اپنی جگہ سلامت رہتی ہے، روح علیین یا سجین کے مقام پر چلی جاتی ہے. تو یہ اصول ہیں مختلف جو آپ کو آیت نمبر 9 سے ملتے ہیں. آگے آپ کو آسمان کے بیلنس کے بعد، آسمان کے بعد اگلی مخلوق، انسان کے بیلنس کے بعد آپ کو اگلی مخلوق آیت نمبر 10 میں زمین کا ذکر ملے گا. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اس نے مختلف مخلوقات کے لیے ہموار کیا ہے. ان سمپل اللہ نے زمین کو مختلف مخلوقات کے لیے بنایا ہے. تو آپ کو یہاں پر ایک عدل کا سمجھ لیجئے گراف نظر آ رہا ہے. آسمان کے بعد زمین کے اوپر رہنے والی مخلوق انسان، اس کو کیسے میزان قائم کرنا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیروں کے نیچے زمین، اس کی حقیقت بتا دی کہ اللہ نے اس کے اوپر بھی بہت سی مخلوقات کو جگہ دی ہے، لیکن تمام مخلوقات ایک بیلنس کے ساتھ اس زمین پر موجود ہیں. اللہ نے مختلف کریچرز کے لیے اس زمین کو ہموار کیا ہے. وَدَعَهَا he put it in the order, you can say that. اللہ نے مختلف ہیبیٹیٹ بنائے ہیں، انعام مختلف جانوروں کے لیے، مختلف مخلوقات کے لیے. تو وَدَعَهَا کہا جاتا ہے مختلف ہیبیٹیٹ اللہ نے مختلف مخلوقات کے لیے بنائے ہیں. لِلْأَنَامِ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین ایک مخلوق ہے، لیکن اللہ نے زمین میں جیسے سیزنز رکھے ہیں، ایسے ہی اللہ نے زمین پر مختلف کلائمیٹ رکھے ہیں. جہاں اللہ نے مختلف کلائمیٹ رکھے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہر کلائمیٹ کے حساب سے وہاں کے رہنے والے جانور بنائے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا زندگی گزارنا، ان کا ریپروڈیوس کرنا، سب کا اپنے اپنے کلائمیٹ کے حساب سے ہے. لیکن یہ سب مل کر ایک ایکو سسٹم بناتے ہیں، جو دنیا کے اینڈ پر مختلف سسٹمز مل کر ایک ایکو سسٹم بنا دیتے ہیں. تو ایک انسانوں کو سبق دیا گیا ہے، انسانوں کو بیلنس کرنے کا کہا گیا. انسان اپنی باٹم لائن سے نیچے جاتا ہے اور بار بار ظلم کرتا ہے، سوشل انجسٹس کرتا ہے. تو ذرا جانوروں کو دیکھ لو جو اس زمین پر کئی مختلف کیٹیگریز میں رہتے ہیں. انسان تو ایک مخلوق ہے، انسان الگ الگ مخلوقات نہیں ہیں. ہومو سیپینز سارے کے سارے 7.5 بلین ہومو سیپینز ہیں، چاہے وہ افریقہ میں رہیں یا وہ ایشیا میں رہیں یا وہ آسٹریلیا میں رہیں یا وہ یو ایس میں رہیں یا یورپ میں رہیں، تب سب کے سب ہومو سیپینز ہیں. جانور تو مخلوقات بھی الگ الگ ہیں، لیکن پھر بھی وہ الگ الگ مخلوقات ہونے کے باوجود، الگ الگ ہیبیٹیٹ ہونے کے باوجود، الگ الگ کلائمیٹ ہونے کے باوجود، الگ الگ ضرورت ہونے کے باوجود سنکرنائزڈ ہو کر رہتے ہیں. تو پھر انسان سنکرنائزڈ ہو کر ہارمنی میں کیوں نہیں رہ سکتا؟ جانوروں سے سبق اس آیت کے ذریعے بعض مفسرین کہتے ہیں انسانوں کو یہ دیا گیا ہے کہ انسان باقی انسانوں کے ساتھ ہارمنی میں رہ سکتا ہے جب اس کے اندر صبر اور برداشت آ جائے، جب وہ اپنی باٹم لائن کو پہچان جائے، جب وہ اپنی فطرت کو پہچان جائے گا تو وہ لوگوں کو انڈیویجویلٹی کے لیول پر رسپیکٹ دے گا. ہر انسان کو رسپیکٹ دینا سیکھیں، ہر انسان کے ساتھ ایک ڈگنیٹی کا معاملہ کرنا سیکھیں. اور یہی چیز ہمیں جانوروں کے ذریعے سکھائی گئی ہے کہ اللہ نے جانوروں کی طرح زمین میں مختلف انسان بھی بسائے ہیں. چاہے آپ ان انسانوں کو علاقوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، ملکوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، زبانوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، یا کلر کمپلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں سب، اور ہمیں ان سب کے ساتھ ہارمنی میں رہنا ہے. بس اصول کیا ہے؟ انسان ہارمنی کیسے مینٹین کر سکتا ہے زمین کے اوپر جس میں وہ زمین پر فساد نہ کرے، جس کا خوف فرشتوں نے کیا تھا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پریزنٹ کیا تھا فرشتوں کے سامنے. تو فرشتوں نے کہا تھا آپ نے ایک ایسی مخلوق پھر بنا لی ہے جس کے پاس ول پاور ہے، تو یہ فساد کرے گی. اگر آج کے انسانوں کو فساد کرنے سے بچنا ہے تو اپنی زندگی کا ایک اصول اپنانا ہوگا. پرنسپل نمبر 1، آپ کو اپنی زندگی میں ہر انسان کی رسپیکٹ کرنی ہے. بعض اوقات بعض دفعہ لوگ پولیٹیشنز کی انسلٹ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. جس وقت پولیٹیکل ڈسکشنز ہو رہی ہوتے ہیں یا کوئی ٹاک شو ٹی وی پر آ رہا ہوتا ہے اور باقی گھر میں بیٹھے لوگ ان سارے پولیٹیشنز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو جو لینگویج ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے پولیٹیشین آ جائے، اب وہی لینگویج اسی ٹون میں
اسی سٹائل میں ان کے سامنے بول سکتے ہیں؟ تب تو وہ آپ کو بڑے اچھے لگیں گے، اس لیے کہ باہر 6 گاڑیاں اور کھڑی ہوں گی ان کے ساتھ آ کے، وی وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے۔ مسلمان کی زبان میں جو اللہ نے بیان کی طاقت دی ہے، وہ اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہے، اور وہ کسی کے لیے بھی آؤٹ آف ڈگنیٹی، آؤٹ آف ریسپیکٹ الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے اندر اس وقت اسی شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے پرنسپل یہ دیا ہے کہ تمام انسانوں کی عزت ہوگی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور سمپل طریقہ کیا ہے؟ ہم سب مختلف انسان ہیں، ہم سب ڈاکٹر نہیں بن سکتے، ہم سب انجینئر نہیں بن سکتے، ہم سب اسپیکر نہیں بن سکتے، ہم سب استاد نہیں بن سکتے، ہم سب شیخ اور مفتی نہیں بن سکتے۔ یہ دنیا ہے، دنیا کو چلانے کے لیے جیسے ایکو سسٹم میں مختلف جانور ریکوائرڈ ہیں، اسی طرح اس دنیا کو چلانے کے لیے جو انسانوں کی دنیا ہے، آپ کو مختلف پروفیشنز ریکوائرڈ ہیں۔ ہاں، وہ پروفیشنز شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہونے چاہیے۔ مختلف پروفیشنز ہوں گے، لیکن سب انسان اللہ کے دیے ہوئے پرنسپل کو تھامے رہیں گے، کہیں ٹسل نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر مولوی کو بلیم نہیں کرے گا، مولوی انجینئر کو بلیم نہیں کرے گا، اور جو انجینئر ہے وہ کسی فائنانس ڈپارٹمنٹ والے کو بلیم نہیں کرے گا۔ دس از دا ہارمنی جو اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ہاں، جو جس فیلڈ میں ہوگا، جو جس پروفیشن میں ہوگا، اگین کیپنگ دا نیچر آف دا اینیمل ان یور مائنڈ۔ آپ کو بتایا تھا جو جانور، جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے، وہ اپنی پیور نیچر پر ایگزسٹ کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی پیور نیچر پر ایگزسٹ کرنے لگ جائیں، اپنے خالق کو یاد رکھیں، اپنے ساتھ قرآن کو ہمیشہ ٹائی کر کے رکھیں، تو وہ دوسرے انسانوں کو کبھی انسلٹنگ وے میں ڈیل نہیں کر سکتے۔ مختلف پروفیشن شریعت کے دائرے میں اڈاپٹ کیے جائیں گے، لیکن سب کے پاس پرنسپل یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیں، مختلف لوگوں کے مختلف انکلینیشن ہوتے ہیں، سب تو استاد نہیں بن کے بیٹھ سکتے، سب تو جو ہیں وہ استاد یا اسپیکر بن کے، مفتی بن کے، شیخ بن کے نہیں بیٹھ سکتے۔ معاشرے کو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، معاشرے کو سیکولر سکولز کے اندر ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس کے ٹیچرز کی بھی ضرورت ہے۔ یہاں پر فائنانس سسٹم بھی چلانے کی ضرورت ہے۔ اصول سب کو کیا یاد رکھنا ہے؟ اپنے اپنے انکلینیشن کو اپنی فطرت کے تابع کر دیں۔ آپ جو کام بھی کریں اس میں اللہ کو یاد رکھیں، آپ جو کام بھی کریں اس میں آپ جس ریسورس کو بھی استعمال کریں، اس میں آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ میں ہمت کروں گی، کوشش کروں گی، ایفرٹ کروں گی، اس کا پھل مجھے اللہ دے گا، ریزلٹ اللہ لے کر آئے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کیا جنت میں صرف مولوی جائیں گے، یا صرف قرآن کے طالب علم جائیں گے، یا کوئی ڈاکٹر انجینئر بھی جا سکتا ہے؟ obviously جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی بھی جا سکتا ہے، لیکن جو جہاں ہے، جو جس فیلڈ میں ہے، اس کو اسلام کے پرنسپلز پر زندگی گزارنی ہے۔ obviously اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا قرآن کا علم حاصل کرنا ہوگا، کسی کا سٹیمنا زیادہ ہوگا، کسی کا سٹیمنا کم ہوگا۔ اللہ ہمارا حساب اپنی رحمت سے، اول تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ میں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور obviously آپ کی امت میں 70,000 بہت چھوٹا نمبر ہے۔ تو جب صحابہ نے سوال کیا تو آپ نے فردر حدیث میں ایکسپلین کیا، جس کا مفہوم آتا ہے کہ ہر ایک نے آگے 70,000 کا ہاتھ تھاما ہوگا۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ لیکن اللہ جن کا حساب لے گا، تو یاد رکھیں اللہ انسانوں کا حساب ایک سٹینڈرڈ طریقے سے ایک فیکٹری کے را مٹیریل کے طور پر نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سرکمسٹانسز دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری کوشش اور سٹرگل دیکھیں گے۔ فرض کریں 2 عورتیں ہیں، ایک ہے عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین دنیاوی آسائشیں اور لگژریس لائف سٹائل دیا ہے، پڑھی لکھی ہے، فرصت بھی بہت ہے، وقت بھی بہت ہے، اور اس کے پاس سٹیمنا، صحت بھی بہت ہے۔ دوسری عورت ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے ریسورسز نہیں دیے جتنے باقی دوسری عورت کو ملے تھے، غریب ہے، گھر میں سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہے، محنت کرتی ہے، صبح سے شام اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتی ہے۔ بعض اسی طرح سے جو ہیں عورتیں وہ کام کرتی ہیں اور دن بھر کمائی کر کے اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کا کھانا لے کر آتی ہیں۔ اللہ دونوں کا حساب برابر کرے گا، ان دونوں کا حساب ان کے سرکمسٹانسز کے حساب سے ہوگا۔ جب ہی کم نعمتوں والے، جن کو دنیا میں کم نعمتیں دی گئی ہیں، وہ جنت میں بہت جلدی پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ ان کی لسٹ نعمتوں کی بہت چھوٹی سی ہوگی۔
تو اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں ٹھوکر لگنے سے پہلے ہدایت کا راستہ دکھا دے، اللہ اپنی سزا سے پہلے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے، اللہ ہمیں مشکلات کے ذریعے اپنا راستہ مت دکھائیے گا، ہمیں نعمتوں کے شکر کے ذریعے اپنا راستے پر لے کر آئیے گا۔ تو جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ اور میں آگے بڑھیں، لوگوں کو باہر نکل کر موٹیویٹ کیجئے کہ لوگ قرآن کے ساتھ جڑیں، جیسے آپ الحمدللہ زندگی میں وقت نکال کر یہاں آ رہی ہیں، باہر جا کر اولاد کو، بہن بھائیوں کو، سب کو موٹیویٹ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کرتے تھے جب صحابہ کسی نئے علاقے میں جاتے تھے، دیکھیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے گناہ کو پن پوائنٹ کریں اور پھر کہیں ٹراؤزر دیکھیں اپنا کہاں جا رہا ہے، نہ پہنو تو بہتر ہے۔ بات کیسے کرتی ہو جیسے منہ سے باربیکیو کرنے والے کول نکل رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بولو تو انگارے نکلتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک خاتون نے اتنا اچھا محاورہ بتایا، وہ مجھے اب تک یاد رہ گیا۔ جب کوئی غصے میں بولتا تھا تو وہ کہتی تھی کیا انگاروں پہ بیٹھی ہوئی ہو، مطلب منہ سے بھی ڈائناسور کی طرح آگ نکل رہی ہے۔ اس طرح سے آپ لوگوں کو انکریج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے لوگوں کو انکریج کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں سے تھوڑا سا وقت قرآن کے سامنے گزاریں، ان کو ان کی نعمتوں کا احساس دلائیں اور پھر ان کو انکریج کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ حکم دے کر نصیحت کر کے بھیجا کرتے تھے، نئی جگہوں پر جب صحابہ جاتے تھے، بشرو ولا تنفرو، گلیڈ ٹائیڈنگز دو، لوگوں کے لیے مشکلات کریٹ نہیں کرو۔ obviously اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے دین پر کمپرومائز کر لیں گے، نہیں۔ اب جو یہاں آ کے بیٹھ جائے گا، اب آپ آ کر بیٹھ گئے تو ہم آپ سے محبت سے تو بات کر رہے ہیں، بٹ جو حق ہے وہ تو ہم آپ کو پہنچا دیں گے۔ تو فیکٹ ہے نا، حق کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ جب آپ نئے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، بلاتے ہیں، ہم نے آپ سے یہ کہا تھا آپ اس ہال کے اندر انٹر نہیں ہو سکتی، آپ رائل روڈیل میں انٹر نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ نے اسلامک پروٹوکال کے مطابق ڈریسنگ نہیں کی ہوگی، ہم نے کہا آپ سے۔ تو الحمدللہ ہم بھی بشرو ولا تنفرو کے اوپر ہی عمل کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل کھولے سب کا، کہ اللہ ہمیں وہ حلیہ اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ مسلمان عورت سے چاہتا ہے۔ بعض اوقات بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے علم کی کمی کی وجہ سے۔ آپ اللہ سے بس دعا مانگیں، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ میں نہیں جانتی حق کیا ہے، جو حق ہے مجھے اس پر جما دے، جو صحیح بات ہے، جو آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں مجھے ویسا بنا دیں۔ پوچھیں اللہ سے اور ہدایت مانگیں، اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ تو سیدھی بات یہ ہے، اللہ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، اللہ نے ہر انسان کو مختلف کام اور انکلینیشن کے ساتھ بنایا ہے۔ ہم سب انسانوں کو مختلف پروفیشن شریعت کے دائرے میں اڈاپٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، صرف کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے پرنسپل میں اسلام کے مطابق، فطرت کے مطابق زندگی گزاریں، بیلنس مینٹین کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ہمیشہ انکریج کریں کہ میں آگے نیکی میں بڑھ سکتی ہوں۔ آگے آیت نمبر 11 میں آپ کو ایک اور نعمت کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اشارہ کرتے ہوئے مل رہے ہیں۔ آیت نمبر 11 فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، فیہا میں ہا زمین کی طرف جا رہا ہے، فیہا میں ہا زمین کی طرف جا رہا ہے، فیہا فاکہۃ، اللہ نے اس زمین میں مزیدار، یمی، لذیذ پھل رکھے ہیں، والنخل ذات الاکمام، اور اس کے اندر کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل کورنگز کے اندر، غلافوں کے اندر موجود ہیں۔ فاکہۃ پھلوں کے لیے آیا ہے۔ عربی زبان میں الثمرات بھی آتا ہے فا کے ساتھ، جس کو نرمی سے بولا جاتا ہے، الثمرات بھی پھل کو کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اب obviously میں اس کو گرامر کی کلاس نہیں بنا سکتی، نہ میں بہت ڈیٹیل تفسیر کی کلاس بنا سکتی ہوں، سمپل میں الثمرات نہیں بتا رہی۔ فاکہۃ ایسے پھل کو کہتے ہیں عربی زبان میں جب آپ کوئی پھل منہ میں ڈالیں اور اس کا ذائقہ آپ کو اتنا یمی لگے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ مسکرا اٹھے۔ جب آپ سیزن کا پہلا میٹھا شہد آم کھاتے ہیں، ابھی تو کھایا بھی نہیں، کیوی بہت اچھا مل جائے اپنے مطلب کے فلیور کا، اسٹرابیری بہت اچھی اپنے فلیور کی مل جائے، بعض لوگوں کو فالسے بہت پسند ہوتے ہیں، مزیدار قسم، اب روزے کے اندر ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں، مزیدار قسم کا مسالہ لگا کر آپ فالسا کھائیں تو کیسا مزہ آتا ہے۔ فاکہۃ ایسے پھلوں کو کہتے ہیں جن کو کھا کر آپ کے چہرے پر
اس جو انجوائمنٹ کا آپ کا مزہ ہے وہ ہنسی کی شکل میں، مسکراہٹ کی شکل میں، اسمائل کی شکل میں نظر آئے سامنے والے کو. اپنی پسند کا پھل جیسے آپ کھائیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. ہمارے بچوں کے چہروں پہ پھل کھا کے کم مسکراہٹ آتی ہے جتنی آپ ان کے فرینچ فرائز پر کیچپ بھر دیں تو جو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. اب آپ کو فاقیہۃ والی فیلنگز کو انجوائے کرنا ہے تو بچوں کے سامنے ان کی پسند کا برگر یا فرینچ فرائز کی پلیٹ بنا کر رکھیے گا اور اس پر بھر کر کیچپ ڈال دیجیے گا. پھر دیکھیں جو چہرے پہ مسکراہٹ آنی شروع ہوگی آہستہ آہستہ. دیٹس دا فیلنگ اس خوراک کے لیے جس کو فاقیہ کہا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آج کل ہمارے بچے اتنا زیادہ یہ چیزیں کھانے لگ گئے ہیں کہ اب وہ شکر کا ایلیمنٹ اور مسکراہٹ کا ایلیمنٹ کم ہی ہو گیا. حقیقت ہے. آپ کتنے برگرز کھلا دیں ان کی مطلب کہ کتنے جو ہیں وہ آرڈر کر کر کے گھر پر منگوا لیں ڈیلیوری. مجال ہے جو شکر کا ایلیمنٹ ان کے چہروں پر آپ کو نظر آئے ماسز میں. ہاں کچھ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں بالکل ولی اللہ ٹائپ بچے جو آ کر اماں کو حق کرتے ہیں اور پھر پیار کرتے کہتے تھینک یو اماں آپ نے برگر کھلا دیا میری جان چھوٹ گئی سبزی کھانے سے. ہاں فاقیہاتن ایسا کوئی بھی کھانا ڈیفینیٹلی یہ پھل کے لیے آتا ہے لیکن اگر ہم اپنے آج کے دور میں اس کو سمجھنے کے لیے سمجھیں ہر وہ خوراک جس کو کھا کر آپ کو اتنی خوشی ہو اتنا فلیورڈ ہو کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. آپ آج کل بھی جب کوئی اپنی نعمت افطار کے ٹائم پر انجوائے کرتی ہیں کوئی بھی کھانا شکر کے ساتھ ساتھ مسکرایا بھی کریں. گھر والے کہیں گے شاید کچھ نٹ بولٹ ہل گئے ہیں ان کے. آپ کہیں نہیں میں فاقیہۃن بنا کر اس کھانے کو کھا رہی ہوں انجوائے کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ مجھے مزہ آئے. 90% میں نے آبزرو کیا ہے اگر آپ کبھی ہوٹلنگ کریں 90% لوگ ہوٹلز میں بیٹھتے ہیں کہنے کو وہ کہتے ہیں ہم فیملی آؤٹنگ پر جا رہے ہیں بٹ 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹیبل کے اوپر اور سب کا کھانا ان کے سامنے ہوتا ہے اور سب اپنے اپنے موبائل فون میں دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں. نہ کھانا کھاتے ہوئے ہنس رہے ہوتے ہیں نہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں بٹ جو موبائل فون میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو اسٹیٹس اپلوڈ کرنے کے بعد کمنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پر ان کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے. ہم نے اپنی زندگیوں کو بہت آرٹیفیشل کر لیا ہے. تھوڑا سا زندگی کے اندر فلیور لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے زمین اور زمین کے ساتھ پھلوں کو یہاں پر مینشن کیا ہے. انسان کو زمین پر رہتے ہوئے جہاں آسمان کی پروٹیکشن چاہیے جہاں زمین کی سٹیبلٹی چاہیے وہاں اللہ نے انسان کی ضرورت میں خوراک بھی رکھی ہے شیلٹر بھی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یقیناً جانوروں کو بھی غذا کا ایلیمنٹ ایز اے نیسیسٹی دیا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کی غذا میں انسانوں کے فوڈ سائیکل میں ڈائیورسٹی ہے. جیسے آپ کو سرٹن نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں جانوروں کو اتنے زیادہ نہیں چاہیے ہوتے. اللہ چاہتا تو آپ کی اور میرے لیے نیوٹریشس خوراک نیوٹریشس پھل کیسے ہی بنا دیتا. کیا ہر نیوٹریشس کھانا مزیدار بھی ہوتا ہے؟ بچوں سے پوچھیں. آپ ان سے کہیں بیٹا میں تمہیں لوکی کھلاؤں گی آج افطاری کے بعد اس لیے کہ یہ بہت نیوٹریشس ہوتی ہے. اگر آپ کا بچہ بیچارہ زہر مار کر بھی لے تو وہ اس کو مزیدار لگے گی. تو دس از اے سمپل پرنسپل. ہر نیوٹریشس کھانا مزیدار نہیں ہوتا. تو انسان کی زندگی کی ضرورت تھی نیوٹریشس کھانا تاکہ اس کو زندگی میں آگے بڑھنے میں سرٹن نیوٹرینٹس مل جائیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو نیوٹریشس غذا دے دیتے مزیدار کیوں بنائی. دس از ایکسٹرا رحمت. رحمان ہے نا اس نے رحمان نے آپ کو اور مجھے کھانا بھی ایسا دیا ہے جو صرف ہمارے بیسک نیوٹرینٹس ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتا ہمیں کھا کے مزہ بھی آتا ہے ہمارے چہرے پر اس کو کھا کے مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے گھر رہنے کے لیے شیلٹر رہنے کے لیے اگر دیا ہے اور وہ سیکیور ہے تو الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے. سر پر چھت ہے لیکن اللہ نے لگژوریس گھر دیے ہیں. الحمدللہ اللہ نے نعمتوں والے گھر دیے ہیں. یہ اللہ کا ایکسٹرا احسان ہے. وہ رحمان ہے اس لیے اپنے بندوں کو بے تحاشا نعمتیں دیتا ہے. اس لیے نہیں دیتا کہ بندہ بگڑ جائے اس لیے دیتا ہے کہ بندہ شکر کے ذریعے اللہ کے راستے پر آئے. بعض جانور دوسرے انسیکٹس کو کھاتے ہیں. بعض جانور جو ہیں وہ گھاس پھوس کھاتے ہیں. بعض جانور درختوں کی بارک کھاتے ہیں. سوچیں بریانی کی پلیٹ میں بارک رکھی ہوتی درخت کی حلق سے ہی نہ اترتے. اللہ کتنا رحمان ہے کہ اس نے اتنے مزے مزے کے کھانے دیے ہیں. دس سورہ رحمان از ایکچولی جسٹ ٹو اویکن اس
کہ اپنے آس پاس کی نعمتوں کو دیکھیں اور رب کو ایکنالج کریں، اللہ کا شکر کریں، اللہ کو زندگی میں مقام دیں، اللہ کو نعمتوں کے پردوں میں مت بھول جائیں، خود بھی اللہ کو یاد رکھیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اللہ کو یاد کرائیں، جو ہماری فزیکل نیڈ بھی پوری کرتا ہے اور جو ہمارے لیے بہترین مزیدار خوراک بھی مہیا کرتا ہے۔ ہیومن سروائیول کے لیے یاد رکھیں مزیدار خوراک جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور اللہ نے جانوروں کو ایسی خوراک نہیں دی جو مزیدار ہو۔ کبھی کھا کے دیکھیے گا درخت کی بارک، تب پتہ چلے گا۔ بعض جانور کھا رہے ہوتے ہیں بہت مزے سے، بکری کھاتی ہے درخت کی جو بارک کو اردو میں کہتے ہیں چھال، وہ جو درخت کا وہ جو سٹیم سے ہلکی ہلکی لیئرز اس کی اتر رہی ہوتی ہے نا ڈرائی ہو کے، بکری یا بھیڑ یہ اس طرح کے جانور جو ہیں یہ کھاتے ہیں۔ کبھی تھوڑا سا کھا کے منہ میں دیکھیے گا، دھو کے کھائیے گا، پھر بتائیے گا بریانی کی پلیٹ اچھی ہے، بچے سے پوچھے گا بیٹا فرینچ فرائز اچھے ہیں کہ یہ اچھا ہے۔ تو اللہ کا ہر نعمت پر شکر۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اللہ نے کھجوروں کے درخت دیے ہیں جو غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ کھجوروں کے درخت کا انڈیکیشن دو اینگل سے بہت ہی امیزنگ ہے۔ قریش مکہ والے کھجور کے درخت کو اچھی طرح جانتے تھے، اور مکہ والوں کے لیے یہ آیت آنا وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس کے اندر آپ کو کیا ایسنس مل رہا ہے کہ وہ کھجور صرف کھاتے نہیں تھے، کھجور صرف ان کے بیسک نیوٹرینٹس کو پورا نہیں کرتی تھی، کھجور ان کے لیے یمی غذا بھی تھی، پلس کھجور کے پتے اسی میں ان کا اوڑھنا بچھونا بھی تھا۔ کھجور کے پتے ڈرائی کر کے وہ اپنی چھتیں بنایا کرتے تھے، کھجور کے پتوں سے ہی ان کے زیادہ تر میٹریسز چٹائیوں کی شکل میں بنتے تھے، اور آج بھی یہ کام ہوتا ہے۔ کھجور کے پتوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف چٹائیاں بنائی جاتی ہیں جس کو ڈرائی کر کے لیوز کو بناتے ہیں۔ ذاتو عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کی پوزیشن میں کوئی چیز ہونا۔ الاکمام کاف کے ساتھ زیر، کم کی جمع ہے، کاف کے نیچے زیر آتی ہے کم، کم عربی زبان میں آتا ہے کورنگ کے لیے۔ You will see the beauty of Arabic and English. Covering and Kim. Pronunciation ملتی جلتی ہے نا؟ Kim واحد ہے، اکمام جمع ہے، Kim آتا ہے one single covering، اکمام many coverings۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ اللہ نے کھجور کے درخت میں کئی فائدے رکھے ہیں۔ کھجور کا پھل بہت مزیدار ہے، کھجور کا درخت اٹ سیلف اس کی روٹس بہت ڈیپ ہوتی ہیں، تو آپ کو جا جا کر ہر دوسرے دن اس کو پانی نہیں ڈالنا ہوتا۔ کھجور صحرا میں سروائیو کر جاتا ہے۔ کھجور کا درخت، کھجور کا پھل اٹ سیلف بلیسڈ ہے، کئی احادیث میں اس کے فائدے آپ کو ملتے ہیں۔ کھجور کا درخت بھی اور کھجور کے پتے بھی فائدہ مند ہیں۔ تو قریش شان نزول کے پوائنٹ آف ویو سے اس نعمت کو فوراً سمجھ سکتے تھے اگر سمجھنا چاہتے، اور آج 2019 میں یہ ڈیٹ پام ٹریز ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپیل کرتا ہے۔ جتنی ٹریول ایجنسیز ہیں وہ ڈیٹ پام ٹریز کو اسکیپ ٹو پیراڈائز کر کے آپ کے لیے کتنے پیکجز دیتی ہیں آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہترین طریقے سے دو چیزوں کو مینشن کیا، پھل وہ جو کھا کر انسان کو خوشی ملتی ہے ذائقے کے ساتھ ساتھ، نیوٹرینٹس کے ساتھ ساتھ، اور اس میں اسپیسیفکلی آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کھجور کا بتایا۔ ذات الاکمام میں ایک اور مفہوم کیا گیا ہے، کورنگ ہے نا، غلاف ہے۔ فوڈ اینڈ فروٹ انڈسٹری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو آج بھی دنیا میں چل رہی ہے، اور اسی فروٹ پروسیسنگ انڈسٹری کے اندر پیکیجنگ انڈسٹری بہت بڑی ہے۔ آپ دیکھیں جو اللہ نے پھلوں کے چھلکے بنائے ہیں، کورنگز بنائی ہیں، جو پیل ہوتا ہے پھلوں کا، انسان کی پیکنگ کے مقابلے میں کس قدر فائدہ مند ہے۔ انسان کی پیکنگ، ہم جوس کو بند کرتے ہیں ٹیٹرا پیکس میں، ہم جوس کو بند کرتے ہیں ریپنگز میں، واٹر باٹلز میں، پلاسٹک باٹلز میں یا کینز میں، اور یہ سب وہ کانٹینٹ ہے جو پلانٹ ارتھ کو صرف پولیوٹ کر رہا ہے۔ اٹس اے پوائزن فار دا ارتھ۔ یہ انسان کی ریپنگز ہیں۔ اللہ کی ریپنگز کیسی ہیں؟ میلن ہو یا واٹر میلن ہو یا آم ہو یا کیلا ہو یا اورنج ہو، آپ اور میں تو پھینک دیتے ہیں، کون کھاتا ہے؟ جانور کھاتے ہیں۔ ڈیکمپوز ہو جائے تو بہترین فرٹیلائزر بن جاتا ہے۔ پلس آج کے دور میں میک اپ انڈسٹری پھینکتی نہیں ہے ان چیزوں کو،
سارا مہنگا میک اپ آپ کا جتنا بھی بنتا ہے وہ سارا فروٹ پیل سے، فروٹ ایکسٹریکٹ سے بنتا ہے. اسکربز بنتے ہیں، لوشنز بنتے ہیں، آپ کے لیے فلالیس اسکن کے لیے کریمز بنتی ہیں. کہاں سے بن رہی ہیں؟ اس سے جو ہم نے ویسٹ کر دیا. یہ اللہ کی نعمت کی وہ ریپنگ ہے، پھلوں کا وہ پیل ہے جس کو ہم گاربیج میں ڈال دیتے ہیں. اللہ نے ہر چیز اتنی پریسائز اور اتنی بیلنسڈ بنائی ہے. کبھی آپ سب نے کیا ہوگا، اورنج کا چھلکا اور اس کی خوشبو از دا بیسٹ ریمیڈی. ہماری تو بزرگ بتاتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فریج اور فریزر میں کبھی کوئی بری اسمیل نہ آئے، بیکاز بہت سے مکس کھانے ہوتے ہیں، تو آپ کسی پورشن میں نیٹ میں بند کر کے اورنج پیل رکھ دیں تو آپ کی فریج میں کبھی کوئی اسمیل نہیں آئے گی بری والی. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شکر ادا کرنے کے لیے بتائی ہیں. اللہ کی ہر نعمت بہترین ہے، اور دنیا کی نعمتیں وہ نعمتیں ہیں جو عارضی ہیں. پرماننٹ نیکیاں کرنے والے لوگ پرماننٹ جنتوں میں جانے والے ہیں، اور دنیا جنت کی نعمتوں کا صرف ایک گلیمس ہے، ہلکا سا گلیمس ہے. جس طرح پھل اللہ نے فائدہ مند بنائے ہیں، جس طرح اللہ کا بنایا ہوا پھل کیسے ایک ایک ڈراپلیٹ کے اندر اورنج جوس پیک ہوتا ہے. سوچیں آپ اورنج کھولتی ہیں، سارا جوس آپ پہ گر جاتا. اورنج پیل الگ ہے، پھر اس کے بعد آپ جب اندر سے ایک ایک اس کی جو کاش نکالتے ہیں، اس کے اندر بھی ڈراپلیٹس کے اندر جوس بند ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے چھلکا اتارا پورا جوس آپ کے اوپر گر گیا ڈبے کی طرح. یہ اللہ کی ریپنگز ہیں، اور اللہ کی ریپنگز میں بھی آپ کو خوبصورتی، اللہ کی ریپنگز میں بھی آپ کو نعمت، اللہ کی ریپنگ میں بھی آپ کو بیلنس نظر آتا ہے. کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی. جبکہ انسان کی ریپنگز کیا ہیں؟ نقصان پہنچانے والی، پوائزن ٹو دا ارتھ. ان دا سیم وے جو فلاسفیز، جو آئیڈیاز، جو شریعت، جو اسلام کی تعلیمات اور جو قرآن اللہ نے دیا ہے، اس کے ہر اینگل میں فائدہ ہے. جب انسان اس کے مقابلے میں اپنی فلاسفیز لاتا ہے، مین میڈ فلاسفیز، جب انسان اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھتا ہے، تبھی انسان اپنی زمین کو، اپنی ذات کو اور اپنی سراؤنڈنگ کو فساد کا ماڈل بنا دیتا ہے. آج اپنے آس پاس آپ کو جتنی ڈارک ورلڈ نظر آ رہی ہے، جتنا ریسزم نظر آ رہا ہے، جتنے جھگڑے نظر آ رہے ہیں، جتنا ایک دوسرے کے ساتھ انٹالرنس کا جو بھی مظاہرہ ہے وہ نظر آ رہا ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہم نے مین میڈ تھیوریز کو، اپنی خواہش کو پریفرنس پر رکھا ہوا ہے اور اللہ کی تعلیمات کو بہت دور رکھا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں اسلام کو اڈاپٹ کیا تو زندگی مشکل ہو جائے گی. اللہ قرآن میں کہتا ہے ما انزلنا القرآن لتشقا، ہم نے قرآن تمہیں میزریبل بنانے کے لیے نہیں دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پر عمل کیا، اسلام پر عمل کیا تو مائی زندگی ول بی کوائٹ ٹف. شاید میں ہنسنا چھوڑ دوں گی، شاید میں اچھی لگنا چھوڑ دوں گی، شاید میں مسکرانا چھوڑ دوں گی، شاید میں انجوائے کرنا چھوڑ دوں گی، شاید زندگی بالکل ڈل ہو جائے گی، بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی. کیا لگتا ہے ایسے؟ شکر ہے آپ کو نہیں لگتا. باہر تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، ساری رنگینی ختم ہو جائے گی. حالانکہ رنگینی تو آپ کو اصل میں اس کلام سے وہ نظر آئے گی جو آپ کی آنکھوں کو کبھی ایسا نہیں فیڈ کرے گی کہ آپ آخرت سے غافل ہو جائیں. اللہ نے قرآن دیا ہے اس لیے نہیں لتشقا کہ آپ ہارڈ شپ کا شکار ہو جائیں. اللہ نے قرآن دیا ہے تاکہ ہماری زندگی میں بالکل جیسے پھل کھا کے انرجی آتی ہے، پھل کھا کے سٹیمنا آتا ہے، پھل کھا کے نیوٹرینٹس کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے، پھل کھا کے خوشی ہوتی ہے نا. یہ ساری خوبیاں قرآن پر اپلائی کرتے ہیں. آپ قرآن پر عمل کرنا شروع تو کریں، آپ کو امن نظر آنا شروع ہو جائے گا، پیس نظر آئے گا. جتنا آپ کے اندر پیس آئے گا اتنا آپ کی سراؤنڈنگ میں پیس آئے گا. اگین پیس آنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. مشکل آئے گی بٹ یو ول ہیو کوپنگ میکنزم ان یور ہینڈ تھرو دا قرآن. آپ اپنے آپ کو مشکل میں کھڑا کرنا سکھا دیں گے اللہ کی رحمت سے. یہ ہے پھل کا اور قرآن کا بہترین کمبینیشن، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو شریعت ایسی دی ہے جس سے اس کی زندگی میں نہ صرف بیلنس آتا ہے
بلکہ ساتھ ساتھ امن بھی آتا ہے اور اس کی زندگی سٹریس فری ہو جاتی ہے، انسان پر امن ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ بالکل ٹھیک تھے، آپ حق پر تھے، آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، کچھ آپ کو بلی کر دیا، کچھ زیادہ اوور ریئیکٹ کر دیا، خدا نہ خواستہ کہیں خاندان میں آپ کو بلا وجہ بدنام کر دیا، ہم آپ کو پتا چلا، کیا آپ سٹریس میں آتے ہیں؟ نہیں؟ ارے واہ، میں نے کہا شاید نہیں، تو مجھے بھی سکھا دیں کیسے سٹریس میں نہیں آتی۔ ظاہری بات ہے، انسان ہونے کے اینگل سے تو ہم سٹریس میں آتے ہیں نا، آپ کی غلطی بھی نہیں تھی، سامنے والے نے زیادتی کی۔ کب تک یہ سٹریس آپ کا کنٹینیو کرتا ہے؟ جب تک کہ وہ انسان آ کے آپ کو سوری نہ بول دے، سوری بہن میں نے غصے میں بولا، سوری بہن میں نے زیادہ ہی بول دیا، سوری بہن میں نے خاندان میں جھوٹ بول دیا۔ اور جب تک وہ خاتون یا جو بھی وہ سامنے والے ہیں وہ نہیں آ کر آپ سے سوری بولیں گے، تب تک آپ سٹریس کا شکار رہیں گے۔ قرآن آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ کل کی کلاس کے اکارڈنگلی اڈاپٹ گریس، آپ دوسرے کو معاف کرتے ہیں فار یور اون پیس آف مائنڈ۔ سامنے والا کتنا بھی پریشان ہو کر جلتا بھنتا رہے، آپ معاف کر دیں گی، آپ کے سٹریس لیول ایک دم سے نیچے آنا شروع ہو جائیں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ زیرو لیول پر بھی آ سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو اللہ سے توکل پر جوڑ کر رکھیں گے۔ آج میں اپنے ذہن کے سکون کے لیے ہر چیز کو معاف کرتے ہیں، ورنہ آپ نماز پڑھنے بھی کھڑی ہوں گی تو ذہن اسٹریٹجی بنا رہا ہوگا، اب فون آیا نا یہ کہوں گی، اب یہ کہیں گی تو پھر میں یہ کہوں گی، اگر مجھے ان کے بارے میں کسی نے یہ کہا تو میں ان کو یہ بتاؤں گی۔ ڈونٹ ڈو دس۔ قرآن ہماری زندگیوں کو سٹریس فری کر سکتا ہے اور کر سکنے کی صلاحیت میں ہے، اسی لیے ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اپنی کریشن سے دیتا ہے، اصل میں اس بڑی مثال کو یاد کرانے کے لیے جس مثال کو الحمدللہ ہم اس وقت کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے دنیا دی ہے، نعمتوں کو انجوائے کریں، اللہ نے انجوائے کرنے سے منع نہیں کیا۔ اللہ نے کھانا پینا دیا ہے، انجوائے کیجئے، حلال ہو، شریعت کے دائرے میں ہو اور رزق حلال سے ہو، الحمدللہ۔ ہاں، اللہ نے نعمتیں دی ہیں تاکہ آپ اور میں ان نعمتوں سے اللہ تک پہنچ جائیں۔ کسی کا حق مار کر دنیا مت اچیو کیجئے، اور رب کو بھول کر دنیا جمع مت کیجئے۔ ان دونوں چیزوں میں، ان دونوں صورتوں میں آپ بے چین رہیں گے۔ کہنے کو آپ کے پاس محلات ہوں گے، پیلسز ہوں گے، لیکن آپ کے پاس برکت اور سکون نہیں ہوگا۔ آپ کو بار بار نیند کی دوا کھانی پڑے گی، آپ کو راتوں میں نیند نہیں آئے گی، آپ کو ایک نہ بتائی جانے والی بے چینی ہر وقت لاحق رہے گی اگر یہ دو کام زندگی میں ہیں۔ کسی کا حق مار کر دنیا جمع ہو رہی ہے، رب کو بھول کر، رب سے غافل ہو کر، دین کو بیک برنر پر ڈال کر دنیا جمع ہو رہی ہے۔ انسان میں بے چینی بڑھتی جاتی ہے اور انسان اپنی نعمتوں کو بھی صحیح طرح سے انجوائے نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 کے ذریعے ہم کو پرنسپل دے دیا کہ نعمت کو انجوائے کرو، رب کو ذہن میں رکھو، فطرت کو سلامت رکھو، تبھی تم اصل میں اس نعمت کا پھل کھا سکو گے جو تم کو اسپرچولی بھی محسوس ہوگا۔ آگے آیت نمبر 12 میں ایک اور اللہ نے اپنی کریشن کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح کی ہے۔ آیت نمبر 12، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور بیج بنایا جس میں درخت، پھل، خوشبو، خوبصورتی سب ہے۔ There are lots of meanings of ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، بہت سے میننگ اس کے آتے ہیں۔ اللہ نے بیج بنایا جس میں درخت ہے، پھل ہے، خوشبو ہے، خوبصورتی ہے۔ حب ہا کی زبر کے ساتھ، گرین کو، سیڈ کو، دانے کو کہتے ہیں حب، ہا کی زبر، اور حب ہا کی پیش کے ساتھ محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھتے ہیں۔ تو حب کہتے ہیں دانے کو، گرین کو، سیڈ کو۔ ذو آیا یہاں پر، ذو العصفی، ذو ابھی پیچھے جیسے آپ کو بتایا تھا، پیچھے بھی یہ آیا تھا، ذو پوزیسر کے طور پر آتا ہے، ایک اس میں کوالٹی ہوتی ہے کسی چیز کو اپنے اندر پوزیس کرنا۔
جیسے انگریزی میں جس چیز کو آپ اپوسٹرافی سے مینشن کرتے ہیں، عربی زبان میں آپ کو یہ ذو، اور اسی طرح سے آتا ہے ذات، ذال الف تا، سورہ لہب ہم پڑھتے ہیں وہاں پر آتا ہے سیصلا نارن ذات لہب، ذاتا اور ذو ایک ہی فیملی کے ہیں، اور یہ اپوسٹرافی کی طرح کام کرتے ہیں عربی زبان میں جیسے انگریزی میں اپوسٹرافی کام کرتا ہے۔